ہے آج کا سبق اور بچوں کے سوالات، کلاس روم ہے آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے کلاس روم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، تشریف رکھیے تشریف رکھیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کرش مدنی چینل کے ناظرین، ہم آپ کو ہمارے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ ہمارے پروگرام میں مختلف یونٹس ہوتے ہیں، جس طرح کلاس روم میں مختلف سبجیکٹس ہوتے ہیں، مختلف یونٹس ہوتے ہیں، اسی طرح ہمارے کلاس روم میں بھی مختلف یونٹس ہوتے ہیں جس میں قرآن پاک کے بارے میں معلومات بھی حاصل کرتے ہیں، ہم آج کا سبق بھی پڑھتے ہیں، کلام بھی سنتے ہیں، اور بچوں سے سوالات کا سلسلہ بھی ہوتا ہے۔ تو اپنے پروگرام کی طرف بڑھنے سے پہلے ہم درود پاک کی بہت ہی پیاری فضیلت سنتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی، اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو شخص چاہتا ہے کہ جب وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو، اللہ پاک اس سے راضی ہو، تو اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں، آپ بھی نیت کریں کہ ہم پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھیں گے۔ انشاءاللہ۔ کوئی نہ کوئی ایک وقت طے کر لیں، کوئی ایک وقت خاص کر لیں کہ اس وقت میں درود پاک پڑھوں گا، چاہے وہ سوتے وقت کا ہو، پھر جب اس کی عادت بن جائے تو آہستہ آہستہ اس کو بڑھاتے رہیں، انشاءاللہ مزید برکتیں بھی ملتی رہیں گی۔ اللہ پاک ہمیں ہماری نیتوں پر استقامت عطا فرمائے، آمین۔ آمین۔ جی تو پیارے بچوں، آج دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ پروگرام میں کون کون سے بچے موجود ہیں۔ جی آپ کا نام؟ محمد حسین شیخ۔ محمد حسین شیخ، ماشاءاللہ۔ جی آپ کا نام؟ عبدالسبحان۔ جی عبدالسبحان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی آپ کا نام؟ میرا نام محمد ہے۔ ماشاءاللہ، آپ کا نام محمد ہے، کیا بات ہے۔ آپ کا نام؟ میرا نام محمد ابو بکر۔ محمد ابو بکر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ماشاءاللہ۔ چلیں ان سب کے ساتھ انشاءاللہ سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جی تو اب چلتے ہیں پہلے یونٹ کی طرف، اور ہمارا پہلا یونٹ کون سا ہوتا ہے؟ قرآن ایک نالج۔ کلاس روم ہے آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے کلاس روم۔ قرآن ایک نالج ہمارا پہلا یونٹ ہے جس میں ہم قرآن پاک میں کسی سورت کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ آج ہم کس سورت کے بارے میں جانیں گے۔ جی قرآن پاک میں ایک سورت ہے جس کا نام ہے بروج۔ کیا نام ہے؟ بروج۔ بروج، با سے بروج۔ کیا نام ہے؟ بروج۔ بروج۔ اور یہ سورت قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہے۔ کون سے پارے میں ہے؟ 30ویں پارے میں ہے۔ آئیے اس کا معنی بھی سن لیتے ہیں۔ بروج کا معنی ہے ستاروں کی منزلیں۔ کیا معنی ہے؟ ستاروں کی منزلیں۔ ہاں، ستاروں کی منزلیں۔ اس سورت کے شروع میں اللہ پاک نے برجوں والے آسمان کی قسم ارشاد فرمائی۔ اس سورت کی پہلی آیت میں لفظ بروج آیا تو اسی وجہ سے اس سورت کا نام کیا رکھا گیا؟ بروج۔ سورہ بروج رکھا گیا۔ جی تو اب چلتے ہیں اس طرف کہ اس سورت میں کیا بیان کیا گیا ہے۔ جی اس سورت کے شروع کی آیتوں میں آسمان، قیامت کے دن، جمعہ اور عرفہ کے دن کی قسمیں ذکر کی گئی ہیں۔ پچھلی امتوں کے واقعات بیان کیے گئے ہیں، اور یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ پاک جب کسی ظالم کی پکڑ فرماتا ہے تو اس کی پکڑ بہت شدید ہوتی ہے۔ اور یہ بھی بیان ہوا کہ اللہ پاک مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر قدرت رکھتا ہے، اور توبہ کرنے والوں کو بخشنے والا ہے، اور نیک بندوں سے محبت فرمانے والا ہے، عزت والے عرش کا مالک اور ہمیشہ جو چاہے کرنے والا ہے۔ اس سورت کے آخر میں بتایا گیا ہے کہ مکے کے نان مسلمز پہلے کی امتوں کے واقعات سے نصیحت حاصل کرنے کے بجائے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور قرآن پاک کو جھوٹا کہنے میں لگے ہوئے ہیں، حالانکہ قرآن پاک تو عزت والی کتاب ہے۔ قرآن پاک عزت والی کتاب ہے، ماشاءاللہ۔ تو پیارے بچوں، اس سورت میں ہم نے کیا کیا معلومات حاصل کی؟ اس سورت کے شروع میں آیتوں میں آسمان،
قیامت کے دن، جمعہ اور عرفہ کے دن کی قسمیں ذکر کی گئی ہیں، پچھلی امتوں کے واقعات بیان کیے گئے ہیں، اور بتایا گیا ہے کہ اللہ پاک جب کسی ظالم کی پکڑ فرماتا ہے تو شدید پکڑ فرماتا ہے۔ توبہ کرنے والوں کو بخشنے والا، نیک بندوں سے محبت فرمانے والا کون؟ ہمارا رب ہے۔ اس صورت میں بتایا گیا ہے عزت والے عرش کا مالک ہے ہمارا رب، اور ہمیشہ جو چاہے کرنے والا ہے ہمارا رب۔ اس صورت کے آخر میں بتایا گیا ہے کہ مکے کے جو نان مسلمز تھے نا، پہلے کی امتوں کے واقعات سے نصیحت حاصل نہیں کرتے تھے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور قرآن پاک کو جھوٹا کہنے میں لگے ہوئے رہتے تھے، حالانکہ قرآن پاک تو عزت والی کتاب ہے۔ قرآن پاک عزت والی کتاب ہے۔ اللہ پاک ہمیں قرآن پاک کا ادب اور احترام نصیب فرمائے، قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھا پیارے بچوں، آپ نے صرف ایک صورت میں اتنی ساری باتیں ہمیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ یہ تو ہم نے خلاصہ سنا، جب اس کا ترجمہ پڑھیں گے، پھر اس کی تفسیر پڑھیں گے تو بہت ساری معلومات حاصل ہوگی، اور یہ بہت ساری معلومات ہمیں جب حاصل ہوگی تو ہمیں اس پر عمل بھی کرنا ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے، سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے جو مرحلہ ہوتا ہے وہ قرآن پاک کو پڑھنے کا مرحلہ ہوتا ہے، جس میں ہم قرآن پاک کو پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم قاعدہ پڑھتے ہیں، سٹیپ بائی سٹیپ چلتے ہیں نا، قاعدہ پڑھتے ہیں، پھر قاعدے سے ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں، قرآن پاک کو پڑھنا سیکھتے ہیں، پھر اس کا ترجمہ پڑھنا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ تفسیر بھی پڑھنی چاہیے۔ انشاءاللہ ترجمہ اور تفسیر سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، اور جو سیکھیں گے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس پر عمل بھی کریں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں قرآن پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی تو پیارے بچوں، یہ تھا ہمارا یونٹ قرآنک نالج، جس میں ہم نے سورہ بروج کے بارے میں سنا اور اس کے معنی بھی جانے، اور اس کا نام کیوں رکھا گیا ہے اس کا معنی بھی ہم نے جانا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی جانا کہ اس سورت میں کیا کیا باتیں بیان کی گئی ہیں۔ جی تو پیارے بچوں، اب چلتے اپنے نیکسٹ یونٹ کی طرف، جس کا نام ہے آئے نہ سنیں۔ کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم۔ جی تو پیارے بچوں، یونٹ ہے آئے نہ سنیں۔ ہمارے ساتھ ماشاءاللہ حسین بھائی موجود ہیں، دیکھتے ہیں کہ آج یہ ہمیں کون سا کلام سنا رہے ہیں۔ جی حسین بھائی۔ آج میں آپ کو بہت ہی پیارا کلام سناؤں گا، میں جو یوں مدینے جاتا تو کچھ اور بات ہوتی۔ یہ کلام میں جو یوں مدینے جاتا تو کچھ اور بات ہوتی، ماشاءاللہ امیر اہل سنت کا بہت ہی پیارا کلام ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس کو سمجھ کر سننے اور اس کو سننے سے ہمارے جو دلوں میں محبت رسول ہے، عشق رسول ہے، اس میں اضافہ فرمائے۔ تو مل کر سنیں، جھوم کر سنیں انشاءاللہ۔ کلام کے بعد ہم مشکل ورڈز کی میننگ بھی جانیں گے اور کلام کی وضاحت بھی جانیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ جی حسین بھائی۔ میں جو یوں مدینے جاتا تو کچھ اور بات ہوتی، میں جو مدینے جاتا، میں جو یوں مدینے جاتا تو کچھ اور بات ہوتی، تو کچھ اور بات ہوتی، کبھی لوٹ کر نہ آتا، کبھی لوٹ کر نہ آتا، تو کچھ اور بات ہوتی، تو کچھ اور بات ہوتی، نہ فضول کا شکستہ تیری یاد میں تڑپتا، نہ فضول کا شکستہ تیری یاد میں تڑپتا، تیری یاد میں تڑپتا، مجھے چین ہی نہ آتا، مجھے چین ہی نہ آتا، تو کچھ اور بات ہوتی، تو کچھ اور بات ہوتی، بازبان ظاہری میں سلام بھیجتا ہوں، میں سلام بھیجتا ہوں، کبھی خود
सामने ही पाता, तुझे सामने ही पाता, तो कुछ और बात होती, तो कुछ और बात होती, मैं जो यूं मदीने जाता, तू मदीना छोड़ आया, तुझे क्या हुआ तार, तू मदीना छोड़ आया, तुझे क्या हुआ तार, तुझे क्या हुआ था अतार, वही घर अगर बसाता, वही घर अगर बसाता, तो कुछ और बात होती, तो कुछ और बात होती, मैं जो मदीने जाता। सुभान अल्लाह। बहुत ही प्यारा कलाम अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया का हमने समाअत किया। अब इसकी कुछ मुश्किल वर्ड्स की मीनिंग भी सुनते हैं और इस कलाम की वजाहत भी सुनते हैं। जी तो प्यारे बच्चों, इस कलाम में वर्ड आया लौट आना, यानी वापस आना। हाँ वापस आना। जी अच्छा, एक वर्ड यूज हुआ फजूल। न फजूल काश हंसता, तेरी याद में तड़पता, ना फजूल काश हंसता, तेरी याद में तड़पता, ना फजूल काश हंसता, तेरी याद में तड़पता, तेरी याद में तड़पता, मुझे चैन ही ना आता, मुझे चैन ही ना आता, तो कुछ और बात होती, तो कुछ और बात होती। जिस चीज का कोई दीनी या दुनियावी फायदा ना हो उसे क्या कहते हैं? फजूल। फजूल। अच्छा, चैन, चैन चैन आना यानी सुकून आना, आराम आना, बेहतरीन। जायरीन, जायरीन किसे कहते हैं? जाहिर करना, जायरीन जियारत करने वाले। कौन? जियारत करने वाला। जो मक्का मदीना की जियारत करने जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जाहिर। जायरीन। जायरीन जियारत करने वाले, हाजिर होने वाले, ये दो। जायरीन हमजा आएगा, जायरीन। तो ये कुछ मुश्किल वर्ड्स है। अब इसकी वजाहत सुनते हैं। सबसे पहले तो ये कलाम हमारे अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया का है। ये कलाम मदीना पाक की हाज़िरी के हवाले से है, जिसमें अपनी मुख्तलिफ ख्वाहिशों का जिक्र किया गया है। जैसा कि पहले शेर में है कि मैं जो यूं मदीने जाता तो कुछ और बात होती, और मदीना पाक से इतनी मोहब्बत हो कि मैं काश फजूल ना हंसूं, आपकी याद में रहूं, मुझे चैन ही ना आता तो कुछ और बात होती। और जो लोग मदीने की ज़ियारत करने जा रहे हैं, इनके ज़रिए तो अपना सलाम भेज देता हूँ, लेकिन मैं खुद अगर आता तो कुछ और बात होती। और काश ऐसा हो कि जब भी आँख खुले तो मेरी आँखों के सामने आप हों या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मेरी जब भी आँख खुले तो मेरी आँखों के सामने आप हों या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अगर ऐसा हो जाता तो क्या ही बात होती। आखिरी शेर यानी मक्ता में खुद से बात करते हुए इरशाद फरमाया कि ए अत्तार, तू मदीने जाकर भी वापसी क्यों आ गया? ए अत्तार, तू मदीने जाकर भी वापसी क्यों आ गया? अगर वहीं अपना घर बना लेता यानी ज़िंदगी भर वहीं रहता तो क्या ही बात होती। तो ये अमीर अहले सुन्नत दावत बरकातुहुल आलिया ने अपनी ख्वाहिशात का इजहार किया इस कलाम में, इश्क़ रसूल में डूब कर अपने ख्वाहिशात का इजहार किया। अल्लाह पाक हमें भी इश्क़ रसूल, हकीकी इश्क़ रसूल अता फरमाए और अमीर अहले सुन्नत के नक्श कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। जी तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा यूनिट आए
نہ سنیں. اس میں ہم نے کلام بھی سنا, اس کے مشکل ورڈز کی میننگ بھی جانی اور اس کلام کا خلاصہ بھی سنا. جی تو پیارے بچوں اب چلتے ہیں اپنے نیکسٹ یونٹ کی طرف جس کا نام ہے آج کا سبق. کلاس روم ہے آؤ سیکھیں بچوں, کلاس روم ہے کلاس روم. جی تو پیارے بچوں یونٹ ہے آج کا سبق. آج کے سبق میں ہم اسلام کی بنیادی باتیں حصہ 2 سے پڑھیں گے. اسلام کی بنیادی باتیں حصہ 2 سے. تو کڈس مدنی چینل کے ناظرین جلدی جلدی یہ کتاب نکال لیں جن جن کے پاس یہ کتاب ہے, اور یہاں موجود جو ہے وہ بھی پیج نمبر 27 نکال لیں. اس کتاب کے پیج نمبر 27 سے پڑھیں گے. پیج نمبر 27 نکال لیں. اس کی جو ہیڈنگ ہے وہ ہے ارکان اسلام. ارکان اسلام کو ہم کنٹینیو کریں گے. اگر کڈس مدنی چینل کے ناظرین میں سے کسی کے پاس یہ کتاب موجود نہیں ہے تو www.dawatislami.net سے یہ کتاب آپ حاصل کر سکتے ہیں. مکتبۃ المدینہ سے بھی ہدیتاً یہ کتاب حاصل کر سکتے ہیں. جی ہم دوسرے سوال سے اس کو ریڈ کریں گے. اس یونٹ میں ہم سوالات کو ریڈنگ بھی کرتے ہیں اور سمجھتے بھی ہیں. کیا بھولتا دانا پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ جی سوال ہے کیا بھول کر کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ اس کا جواب ہم لیتے ہیں آپ کے ساتھ والے بھائی سے, عبدالسبحان بھائی سے. جی نہیں, بھول کر کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. جی نہیں, بھول کر کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. جی نیکسٹ آپ ریڈ کریں. روزہ کب فرض ہوا؟ جی روزہ کب فرض ہوا؟ جواب روزہ 10 شعبان المعظم 2 ہجری کو فرض ہوا. جی تو پیارے بچوں یہ بھی پتا چلا کہ روزہ 10 شعبان المعظم 2 ہجری کو فرض ہوا. جب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مکے سے مدینے ہجرت کی اس کے دوسرے سال روزے فرض ہوئے. تو روزے کب فرض ہوئے؟ 2 ہجری میں فرض ہوئے. اور 10 شعبان المعظم, کون سی شعبان کو؟ 2 ہجری کو. جی سبحان اللہ. جی تو پیارے بچوں یہ جو ہم آج کے سبق میں معلومات حاصل کرتے ہیں کوشش کریں کہ آپ یاد بھی رکھیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر بھی کریں. تو کریں گے نا شیئر؟ اچھا ایک اور اچھا اور آسان طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اگر آپ کے پاس نیٹ کی سہولت ہے تو یوٹیوب پر کڈس مدنی چینل کے نام سے ہمارا چینل موجود ہے. وہاں جا کر آپ کلاس روم کے سارے ایپیسوڈز دیکھ سکتے ہیں اور دیکھیں بھی, اور وہاں جا کر اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں. تو وہاں جا کر اگر آپ شیئر کریں گے تو آپ کو شیئر کرنے کا ثواب بھی ملے گا اور آپ کے سارے ایپیسوڈز جو آپ دیکھ رہے ہوں گے وہ سارے آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر سکتے ہیں. آسانی کے ساتھ شیئر بھی ہو جائے گا. اس کے علاوہ بھی جب بھی آپ دوستوں سے ملتے ہیں کبھی بات ہوتی ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ روزے کب فرض ہوئے تھے, کون سی تاریخ کو فرض ہوئے تھے, اور بھول سے کھانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں ٹوٹتا. آج یہ 2 اہم باتیں آج کے سبق یونٹ میں ہم نے جانی. جی تو پیارے بچوں اب چلتے ہیں نیکسٹ یونٹ کی طرف, اور جو کہ بہت انٹرسٹنگ یونٹ ہے, اس کا نام ہے بچوں کے سوالات. کلاس روم ہے آؤ سیکھیں بچوں, کلاس روم ہے کلاس روم. جی تو پیارے بچوں یونٹ ہے بچوں کے سوالات. بچوں کے سوالات میں کچھ اس طرح سے ہوتا ہے کہ ہمارے پاس 2 ٹیمیں بنا لیتے ہیں ہم. سوالات کا سلسلہ ہوتا ہے تو ہم ایک ایک فرد سے سوال نہیں کرتے بلکہ 2 بچے ایک ساتھ بیٹھے ہیں تو یہ ایک ٹیم بن گئی, ٹیم اے, اور میرے اس طرف جو ہے وہ ٹیم بی. تو ٹیم اے سے سوالات ہوں گے اور ٹیم بی سے سوالات ہوں گے. تیار ہیں آپ؟ جی. چلیں صحیح ہے. پہلا سوال ٹیم اے سے. قربانی کا مہینہ نمبرنگ میں کون سے نمبر پر ہے؟ 12. جی قربانی کا مہینہ نمبرنگ میں کون سے نمبر پر ہے؟ 12ویں نمبر پر ہے. ذوالحجۃ الحرام کون سا مہینہ ہوتا ہے؟ آخری اور 12واں مہینہ ہوتا ہے. جی ماشاءاللہ. اب ٹیم بی سے سوال ہے. ابو حنیفہ کس کی کنیت ہے؟ غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یا امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی؟ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی. جی ابو حنیفہ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کنیت ہے. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. جی تو اب ٹیم اے سے دوبارہ سوال ہے. ولی اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کا دوست ہے یا اللہ کا فرشتہ؟ اللہ کا دوست. اللہ کا دوست ہے. اچھا اب ٹیم بی سے سوال ہے. غار ہرا کس شہر میں؟ غار ہرا مکہ مکرمہ میں. جی غار ہرا مکہ المکرمہ میں ہے. جی تو پیارے بچوں یہ تھا ہمارا یونٹ بچوں کے سوالات, جس میں بچوں سے کوشش کرتے ہیں کہ آسان ہو مگر انفارمیٹیو سوالات ہوں, معلوماتی سوالات ہوں. اس میں ہمیں معلومات حاصل ہوئی کہ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کنیت کیا تھی؟ ابو حنیفہ تھی. اور ولی اللہ کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے دوست کو کہتے ہیں.
غار ہرا کون سے شہر میں ہے؟ مکہ مکرمہ میں ہے. جی تو پیارے بچوں یہ جو سوالات کیے جاتے ہیں اس سے ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کسی کو جیتانا کسی کو ہرانا، بلکہ انفارمیشن حاصل کرنا ہے، معلومات علم دین حاصل کرنا ہے. علم دین حاصل کرنے کے دوسرے بھی بہت سارے ذرائع ہیں. آپ کو مشورہ دوں گا یہ کتابیں پڑھا کریں، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے رسائل پڑھا کریں. ہر ہفتے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ایک رسالہ عطا فرماتے ہیں، جو اس رسالے کا مطالعہ جو کرتا ہے اس کے لیے دعا بھی ارشاد فرماتے ہیں. تو ہمیں بھی ان دعاؤں میں سے حصہ بھی لینا چاہیے اور ویسے بھی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے رسائل کا مطالعہ کرنا چاہیے. انشاءاللہ مطالعہ کرنے سے ہمارے علم دین میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا انشاءاللہ. اللہ پاک ہمیں علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کرش مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہے آج کا سبق اور بچوں کے سوالات. کلاس روم ہے آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے کلاس روم. پیارے پیارے یہ سلسلے دیکھ کے سب کے دل کھلے. مدنی چینل آ گیا بچوں کا، آ گیا آ گیا بچوں کا. مدنی چینل آ گیا بچوں کا، آ گیا آ گیا.